بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے 3 موضوعات پر مختصر انداز میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، روزے میں نیت کے مسائل۔ نمبر 2، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ تو اب آئیں سب سے پہلے نیت کے مسائل کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور دوسری حدیث جو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، اور جس نے جان بوجھ کر جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ اب ان دونوں احادیث کا خلاصہ یہی نکلے گا کہ کوئی بھی کام جو ہم کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، نیت ٹھیک ہوگی کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ قابل قبول ہوگا، وگرنہ مردود ہوگا۔ تو اس لیے چاہے ہم روزہ رکھ رہے ہوں، نماز پڑھنے جا رہے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے جا رہے ہوں، اسی طرح کوئی بھی دینی کام جو ہم کر رہے ہوں اس میں نیت کو دیکھ لینا چاہیے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اور ابھی آئیں نیت کے مسائل کی طرف۔ تو نیت کہتے کسے ہیں؟ ہمارے جو ایک عام لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ جی وہ جیسے نماز جنازہ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بہت مشہور جو نیت کرتے ہیں امام صاحب، وہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے، دعا واسطے حاضر اس میت دے، منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس طرح زبان کے ساتھ ان الفاظ کا دہرانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ صرف امام صاحب اس وجہ سے یہ الفاظ دہرا دیتے ہیں کہ چونکہ 4 تکبیروں کا پتہ چل جائے۔ جنازہ کبھی کبھار ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو، اور جنازہ جب ہوتا ہے بہت سارے لوگ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، تو ان کے بھی ذہن میں یہ 4 تکبیروں کا ذہن میں آ جائے۔ اس کے علاوہ باقی اگر دل میں نیت کر لی جائے کہ میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، پڑھنے لگا ہوں، تو یہ کافی ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بعض حضرات کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یا مروجہ جو بھی نیت کے الفاظ لوگ دہراتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ الفاظ موجودہ یا جو مروجہ الفاظ ہیں یہ نہیں بھی کہتا، تو تب بھی اس کی نیت، چونکہ وہ نماز پڑھنے ہی آیا ہے، ظہر کی مثال کے طور پر نماز پڑھنے آیا ہے، تو وہ نیت بس آنے کی وجہ سے وہ نماز ہی کے لیے آیا ہے، تو اس کی نیت یہی کافی ہے۔ اسی طرح بالکل دیکھیں، نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہوتا ہے۔ دل میں ایک پختہ ارادہ ہے، مثال کے طور پر کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، تو یہ نیت اس کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی وہ جو ہم نیت کرتے ہیں مروجہ وبصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ الفاظ دہرانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے دل میں اگر کسی آدمی نے نیت کر لی کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، تو یہ کافی ہے، اسی سے اس کی نیت ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نیت کا وقت کیا ہے۔ تو رمضان کے روزے کی چونکہ یہاں بات ہو رہی، میں اسی کی طرف رہوں گا کہ رمضان کے روزے کی جو نیت ہے وہ رات کو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آنکھ نہ کھلے تو صبح زوال سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں۔ اب مثلا غروب آفتاب سے لے کر زوال تک یوں سمجھیں اس کا ٹائم ہے، کسی بھی وقت اگر اس نے نیت کر لی تو ہو سکتی ہے، نیت ہو جائے گی۔ اب جس آدمی نے تو رات کو نیت کر لی
تو اس کی تو ٹھیک ہے، اس نے روزہ رکھ لیا، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کھانا کھا لیا صبح، لیکن ہم نے چونکہ وہ دعا نہیں پڑھی ہم نے، تو اس وجہ سے ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو سحری کھانا ہے یہ بذات خود ایک نیت ہی ہے۔ آپ نے صبح اٹھے کس لیے ہیں؟ آپ اٹھے ہی، آپ بیدار ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ میں روزہ رکھوں۔ اب آپ نے الفاظ نہیں دہرائے تو یہ جو سحری کھا رہے ہیں آپ، اس سے ہی آپ کا روزہ ہو جائے گا، یہ نیت ہی آپ کر رہے ہیں۔ اور آخری بات سمجھ لیں کہ جو زوال سے پہلے میں نے کہا وہ ایک شرط کے ساتھ ہے کہ زوال سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رات کو آپ سوئے اور آپ صبح ساری کے وقت نہ اٹھ سکے، آپ کی آنکھ نہ کھلی، تو چلتے چلتے 8 بج گئے، آپ جلدی سے اٹھے، آپ نے دیکھا کہ ٹائم تو کتنا ہو گیا۔ اب یہ آدمی نیت کر سکتا ہے اسی وقت، اگر نیت کر لیتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو اس کی یہ نیت کافی ہوگی، معتبر ہوگی، بشرطے کہ اس نے کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو، مثلا کھا لیا، ہاں جان بوجھ کر، یہ بھی اس میں بھی یہ بھی یاد رکھیں کہ بولے سے نہیں، جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو کہ جس سے عام طور پر روزہ ٹوٹتا ہے عام حالات میں۔ تو ایسا اگر اس نے کوئی عمل نہیں کیا، مثلا کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے، تو پھر اگر وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، دل سے نیت کر لیتا ہے، تو اب اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اسے خواہ یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں روزہ چونکہ آج نہیں رکھ سکا، یہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آخری ایک اور بات چھوٹی سی جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ جب بھی اس کی آنکھ کھلی، اس کو یہ نہیں نیت کرنا کہ میں ابھی سے روزے کی نیت کرتا ہوں، بلکہ نہیں، میں صبح سحری، وہ ذہن میں اس کے یہ رہنا چاہیے کہ میں صبح سحری کے وقت سے نیت کرتا ہوں، تو اب سارے دن کا اب اس کا روزہ ہو جائے گا، اس میں کوئی پریشانی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھے نیت کے مسائل جو مختصر انداز میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔